فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، حق تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کا کرم ہے. اس نے ہم سب کو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی اصلاح کی فکر کی نیت سے جمع فرماتے ہیں، اور اس مناسبت سے کچھ باتیں اپنی باطن کی اصلاح کے تعلق سے سامنے آتی رہتی ہیں. ہم سب کو اپنے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے. جب ہمارا اندرون سنور جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ سب عبادت بن جاتا ہے. جب ہمارا اندرون خراب رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے لڑائی جھگڑے، تنازعات اور بہت سی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں. ہر آدمی اپنے اوپر یہ لازم کر لے، ضروری کر لے کہ میرا دل سنور جائے، اور میرے دل کے اندر جو روحانی جو بیماریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے دل سے ختم ہو جائے، اور اللہ کی ذات عالی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، انسان تو 5-6 فٹ کا ہے اپنی ہائٹ کے حساب سے، لیکن انسان کو جنت میں لے جانے والی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو گوشت کا لوتھڑا کہا گیا. حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور خرابی آ گئی تو سمجھو کہ انسان کا سارا جسم بیکار اور خراب.
ہمارا جو ہائٹ ہے 4-5 فٹ کا، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے عالم ہیں۔ آنکھ کا ایک عالم ہے، کان کا ایک عالم ہے، پیٹ کا ایک عالم ہے، اور ہاتھ پاؤں کا ایک عالم ہے، اور اندرونی بہت سے عالم ہیں۔ یہ سب عالم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو پہلے ہم کیا ہے، اپنے دل کی اصلاح کریں۔ دل کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر جنت میں جائیں گے۔ دل کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اچھی اس کی سزا دیں گے، اور جب پاک صاف ہونے کے بعد پھر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کوئی قصور کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ مسلمان ہے، اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جہنم میں لے جا کے اس کی دھلائی کرتے ہیں پہلے، اور دھلائی کرنے کے بعد جب ان صاف ستھرا ہو جاتے تو پھر جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو درست کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا پوری چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ دل صحیح ہے تو سب صحیح، اگر دل خراب ہے تو انسان کا سارا جسم خراب اور بیکار ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ نبی تھے نہیں تھے، بہرحال جو بھی ہو، لقمان حکیم ایک مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں تھے، تو بادشاہ ایک بکری سامنے حاضر کیا اور حضرت لقمان حکیم سے کہنے لگا کہ لقمان، اس بکری کو ذبح کر دینا، اور اس کے اندر کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ لا کے میری خدمت میں پیش کرنا۔ حضرت لقمان حکیم بکری کو ذبح کیے، کرنے کے بعد دل اور زبان لا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ دیکھا، خاموش ہو گئے۔ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اور ایک بکری پیش کیا۔ بادشاہ بولا کہ اس بکری کے اندر جو سب سے خراب چیز ہے ذبح کرنے کے بعد وہ لا کے میری خدمت میں پیش کرنا۔ حضرت لقمان حکیم بکری کو ذبح کیے، کرنے کے بعد دل اور زبان لا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اچھی چیز کا مطالبہ کرے تو بھی دل اور زبان ہی چلائے، اور خراب چیز کا مطالبہ کرے تو بھی دل اور زبان ہی چلائے۔ تعجب سے پوچھا کہ لقمان، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس موقع پر لقمان حکیم نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے اندر دو ہی اعضاء ہیں، ایک دل ہے اور ایک زبان۔ یہ دو چیزیں صحیح ہیں تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور خرابی آ گئی تو سمجھ لو کہ انسان کا سارا جسم بیکار اور خراب۔ اور یہ زبان ترجمان ہے دل کی۔ دل میں جو کچھ جذبات ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آدمی زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس دل کو بنانے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، پھر کیا چیز کام آئے گی؟ جو سنوارا ہوا دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا تو وہ چیز قیامت کے دن کام آنے والی۔ تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے، محاسبہ کرے کہ مجھے میرے دل کی اصلاح کرنا ہے، اور میرے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کو ایک ایک کر کے دور کرنا ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی، اعتبارات الوہیت کے بارے میں کچھ تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں آیا تھا کہ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔
کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں توحید کا ذکر ہے اور محمد الرسول اللہ میں رسالت کا ذکر موجود ہے۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خالق نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں حاکم نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، اور الا اللہ کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی رب اور اللہ ہی معبود ہے۔ آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور یہ بات بھی گزشتہ مجلس میں قدر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کچھ صفات ہیں، ہمارے بھی کچھ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو صفات کاملہ وجودیہ کہتے ہیں، اور ہمارے صفات کو صفات ناقصہ عدمیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے بہت سے صفات ہیں، ان میں سے 7 صفات جن کو امہات الصفات کہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ حیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ حیات۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے، زندگی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے حی ہیں، کب سے زندہ ہیں، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ۔ آسمان نہیں تھا، اللہ تھے، زمین نہیں تھی، اللہ تھے، اور دریا نہیں تھے، اللہ تھے، سمندر نہیں تھا، اللہ تھے۔ اللہ کب سے ہیں ہمیں معلوم نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ تو یہ حیات اللہ کی ذات سے متعلق ہے، اور یہ حیات اللہ کی صفت ہے، اور جو صفت ہوتی ہے وہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حیات متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہیں، زندہ ہیں۔ یہ صفت کب سے متعلق ہے؟ جب سے اللہ ہے، جب سے یہ حیات ان کے ساتھ متعلق ہے۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک اللہ رہیں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی، جیسے نمک ہے، نمک میں کیا ہوتا؟ نمکینی رہتی نا، نمک کے اندر نمکینی، کھارا پن رہتا، تو یہ نمکینی اس کی صفت ہے، وہ نمک سے جدا ہوتی؟ کیا بھی کرو جدا نہیں ہوتی، وہ اس کی صفت ہے۔ اور شکر میں مٹھاس ہے، اب اس کی مٹھاس نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے، اس کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہیں، وہ ان کی ذات سے متعلق ہے۔ حیات کب سے ہیں؟ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہماری جو صفت کیا ہے؟ ہم میت ہیں، مردہ۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے حقیقی نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہنا، یہ سب ہمارے حقیقی نہیں، بلکہ یہ امانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حیات دیے، تو حیات کے نتیجے میں یہ سارے اعضاء ہمارے کام کر رہے ہیں۔ آنکھ بھی کام کر رہی، اور زبان بھی کام کر رہی، ہاتھ پیر بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا دل بھی دھڑک رہا۔ حیات اگر نکال دیے تو انسان مردہ ہے، اور انسان مردہ ہی ہے، یہ سب ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ شعور ہمیشہ مستحضر رہنا، یہ جو کچھ ہمیں ملا یہ امانی طور پہ ملا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ اصل میں میت ہیں، مردہ ہیں۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجیے ہم کیسے مردہ ہیں۔ اب تو یہ بارش کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن بارشیں تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال لوگ بارش کے زمانے میں
مختلف جگہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جہاں دروازے کھلتے ہیں ڈیم وغیرہ تو وہاں جاتے ہیں تفریح کے لیے. تو وہاں کچھ بیچنے والے ہوتے ہیں جو پھلی وغیرہ بیچتے ہیں، لوگ جا کے پھلی خریدتے ہیں. بعض پھلی ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا، اور بعض پھلی ایسی ہوتی ہے جس میں نمک کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسی پھلی خریدا جس میں نمک کا چھڑکاؤ ہے، لایا، لانے کے بعد اب اس کو دھو دیا، دھونے کے بعد وہ پھلی اب کیا کھاری رہیں گی؟ کئی گو نہیں رہیں گی. وہ جو نمک کے جو ذرات اس کے اوپر جو ڈالے گئے تھے اس کی وہ حقیقی صفت نہیں تھی، وہ اس کی عارضی طور پہ اس پھلی کے اوپر نمک کے ذرات ڈالے گئے تھے. اسی طرح اب سمجھو کہ ہم میت ہیں. ہم کیا ہیں؟ میت ہیں. ہمارے جو اعضاء کام کر رہے ہیں یہ سب بطور امانت ہیں. یہ ہماری اصلی صفت نہیں ہے. دیکھنا ہماری صفت نہیں ہے، بولنا ہماری صفت نہیں ہے، بات کرنا ہماری صفت نہیں ہے، قوت ہمارے اندر نہیں ہے، طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بطور امانت ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے رکھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو اور ایک مثال، آ رہی تو بھی اور ایک مثال. دیکھیے، بلب ہے، جب تک ان دکان میں رہتا، غلاف میں رہتا، بلب بے بس رہتا، روشن ہوتا نہیں ہوتا. اس بلب کو لانے کے بعد اس بلب کا تعلق کرنٹ سے جب جاری ہو گیا تو بلب کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے. جب تک کرنٹ سے اس کا تعلق نہیں تھا تو ان بے بسی کا اظہار کر رہا تھا، روشن نہیں تھا. یہ اسی طرح ہماری باڈی ہے، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، مجبور اور لاچار ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو حیات دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. تو ہماری جو صفت ہے، ہم کیا ہیں؟ میت، مردہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. ارے تم تو مردہ تھے، باڑی گیڑی کچھ بھی نہیں تھی تمہاری، لیکن اللہ کے علم میں ثابت تھے. علم میں، جس کو معلوم اللہ کہتے ہیں. قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کیا ہے؟ معلوم اللہ ہے. اللہ کے علم میں کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین شکل ہماری عطا فرمائی، بہترین جسم بنایا، خوبصورت سانچے میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. لیکن ہماری اصلی حقیقت کیا ہے؟ ہم مردہ ہیں، میت. اللہ کی صفت کیا ہے؟ حیات. ہماری صفت میت، مردہ. اور اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ علم. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے. کب سے جان رہے ہیں؟ جب سے انہوں ہے، جب سے جان رہے ہیں. اور کب تک؟ جب تک انہوں رہیں گے وہ جانتے رہیں گے. اور ہم کیا ہیں؟ جہل ہمارے اندر، جاہل. ہم کیا ہیں؟ جاہل ہیں. اور یہ جو معلومات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، آدمی جب کسی شعبے میں کام کرتا ہے، کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس کی وہ ذات ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا علم ہے. وہ اللہ کے علم کو جب بندہ پڑھتا ہے، اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے تو وہ بطور امانت اس کے پاس ہے. اس کا وہ حقیقی نہیں ہے، اس کا وہ حقیقی نہیں ہے. اللہ ہی علیم ہے اور ہمارے اندر کیا ہے؟ جہل ہے. ہم کیا ہے؟ جاہل ہیں. دو ہو گئے. اور اسی طرح تیسری جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ حیات، علم، ارادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھنے والے ہیں، ہم بے ارادہ ہیں. جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. دیکھو، اصل پہلی چیز یہ ذہن میں رہنا، مردہ. مردے کے اندر ارادہ ہے کیا؟ بولو آپ. مردے کے اندر علم ہے؟
وہ پہلی جو صفت مستحضر ہے تو پورے چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے. ہم مردہ ہیں، مردے میں ارادہ نہیں، مردے میں علم نہیں. کہیں دیکھے مردے میں علم رہتا نہیں رہتا. مگر ہم جو معلومات ہمارے پاس ہیں یہ بطور امانت ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم کچھ چیز سیکھے ہیں، یہ بھی اللہ کی ہے، بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس رکھے ہیں. اصلی اعتبار سے تو ہم کیا ہے؟ جاہل ہیں، مردہ ہیں. حیات، علم، ارادہ، اس کے بعد قدرت. اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں. ہمارے اندر کیا عجز ہے، مجبور، بے بس. انہوں جو چاہے کر سکتے، خالی کن بولے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی. سماعت، اللہ سننے والے ہیں. انہو هو السمیع البصیر، وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے بھی سمیع ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ بہرے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ اندھے ہیں، نابینا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ گونگے. وہ پہلی صفت مستحضر رہے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. ہماری پہلی صفت کیا ہے؟ میت ہے، کچھ بھی نہیں، مردہ ہے. ہم مردہ بات کرتا ہوں، مردہ سنتا، مردے کے اندر قدرت ہے، مردے کے اندر طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر حماقت کئی کو میں بول کے بولتا ہے انسان. کئی بات سے بڑا حماقت کئی بات سے. تو یہ صفات جب آدمی کے اندر مستحضر رہیں گی تو آدمی تکبر نہیں کرتا، آدمی کے اندر حماقت نہیں پیدا ہوتی. اب یہ بات سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں. خالق، امر کن سے کسی چیز کو وجود میں لانا بغیر کسی مدد اور سہارے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالی یہ بول دیے کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ گئی. اتنی طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور انہوں نے ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو وجود بخشا. اللہ سب کے خالق ہیں، اللہ سب کے مالک ہیں. مالک بولتے حفاظت میں رکھنے والا، قبضے میں رکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے؟ مالک بولتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں. خالق انہوں ہیں تو مالک بھی انہوں. جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے. اور رب، اس سے پہلے تھوڑی وضاحت آئی تھی کہ ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی. ابھی کائنات کو اللہ نے وجود نہیں بخشا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کیا بولے؟ قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. ہر قسم کی ضرورتوں کو آپ پورا کرنے والے ہیں. ہاں، وعدہ کر کے آئے، یہاں کے بھول جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. صرف انسان کی نہیں، جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کی جو ضرورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اور جس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. کان کی ایک ضرورت، آنکھ کی ایک ضرورت، پیٹ کی ایک ضرورت، معدے کی ایک ضرورت، ہاتھ کی ایک ضرورت، پیر کی ایک ضرورت، اور بہت سی اور چیزیں ہیں. کان کی ضرورت کیا ہے؟ بولیے. سماعت، سننا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت دے رہے ہیں، یہ کان کی ضرورت ہے. آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ بصارت، بینائی، دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ میں بینائی دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور معدے کی ضرورت کیا ہے؟ غذا، غذا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزے کے کھانے کھلا رہا ہے. اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کی جو غذا ہے، طاقت ہے، قوت ہے. تو
انسان کے اندر بہت سے عالم ہے، ہر عالم کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. اس کو رب بولتے، خالی پالنے والے کو رب نہیں بولتے، یہ بات یاد رکھنا. ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں. اللہ کھاتے نہیں، ہمیں کھلاتے ہیں. اللہ سوتے نہیں، ہمیں سلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور ہم کیا ہے، اونگتے رہتے ہیں. یہ کھانا پینا سونا یہ سب کیا ہے، عیب ہے. اور اللہ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ بغیر کھائے زندہ ہے، وہ بغیر سوئے زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں اور سارے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، سارے بندوں کو، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں. کتنے بڑے رب. میرے بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے فرضی طور پہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سو جاتے، مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، تو یہ دنیا کا نظام چلتا، سب درہم برہم ہو جاتا، سب درہم برہم. انہوں نہیں سو کے نہیں کھا کے کیا ہے، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو سلا رہے ہیں، ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں. ارے دنیا کی مثال لیجئے، ایک معمولی ڈرائیور جس پر آدمی بھروسہ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا، اور سفر کرنا بھی رہے تو پہلے سوچ لیتے کارگر جن کے پاس ہے، بھائی ڈرائیور کون سا اچھا ہے، پہلے دیکھو بھائی، ادھر پینے والے رہے تو نکو بول کے بول لیتے، پہلے سے بول دیتے اچھے ڈرائیور کا انتظام کرو بول کے بولتے. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اس موقع پہ، غالباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے والد ماجد علیہ الرحمہ جب صحیح تھے، تندرست تھے، اسفار بھی کرتے تھے، تو وہ ایک مرتبہ حیدرآباد گئے، میں بھی ساتھ میں تھا، جناب خورشید خان صاحب بھی ساتھ میں تھے. تو ایک صاحب کے پاس پہنچے تو ڈرائیور کو لے کے گئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ ایسا زبردست کھانے کا انہوں انتظام کرے، ہم بھی کھائے، انہوں بھی کھائے، ماشاءاللہ ڈرائیور صاحب بھی دبا کے کھا لیے. بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے، اب انہوں سونا اونگنا شروع کر دیا ڈرائیور صاحب. میرے کو نہیں معلوم، میں بولا والد صاحب کو جائیں گے، چلو 11 بج رہے ہیں، محبوب نگر جانا ہے. ارے ٹھہر میاں تیرے کو نہیں معلوم، پہلے ان آدھا گھنٹہ سو جان دیں ڈرائیور، اس کو اگر ایسی لگے تو سب کو سلا دیتا، ان سب کو کیا ہے سلا دیتا ہے. تو ایک معمولی گاڑی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ کتنا چوکنا ہونا پڑتا ہے اس کو آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. وہ تنے تنہا ہے، وہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ اکیلے ہوتے ہوئے پوری چیزوں کا کیا کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں. اور اگر دو ہوتے تو پھر کیا ہوتا، نظام درہم برہم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اگر 2 رب ہوتے تو یہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک معبود بولتا بارش ہونا، ایک معبود بولتا بارش نہیں ہونا، دھوپ ہونا، ایک بولتا لوگوں کو اب کھانا کھلائیں گے، دوسرا بولتا اب بھی نہ کو خوب کھا کے بعد میں کھلائیں گے. گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے دنیا کا خود نظام لیجئے، کسی مسجد کے 2 صدر نہیں بن سکتے بھائی، ایک صدر کو جھیلنا بڑا مشکل ہے. ہاں، ایک صدر کو جھیلنا بڑا مشکل ہے. امام مسجد میں داخل ہوا تو کتنے خیالات اس کے دل میں، کیا بولتا کہ صدر کیا کرتا کہ کیا نہیں کرتا کہ. اب تو ایسا ماحول چل رہا ہے، کسی مسجد کے 2 صدر نہیں، اور کسی مدرسے کے 2 محتمم نہیں ہو سکتے، 2 ناظم نہیں ہو سکتے. 2 ناظم ہو گئے تو نظام بگڑ جاتا. ایک ہی چلانا، 2 آ گئے ان بولیں گا ایسا ہونا، تعلیمی نظام ایسا ہونا، یہ ساری چیزیں ایسا ہونا، ایک سوئی کے ساتھ ہونا، دوسرا بولیں گا ایسا نہیں ایسا ہونا، ایسا نہیں ایسا ہونا. تو گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اس واسطے کہیں بھی ایک ہی چلانا، 2 رہے تو نظام میں خرابی آ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا ہے، وہ سب کی ربوبیت کر رہے ہیں، سب کو پال رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب ہیں.
اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کیا ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ یہ تو کیا کتنی باتیں ہو گئی، خالق، مالک، رب۔ رب انہوں ہیں تو حاکم بھی انہوں، فیصلہ ان کا چلیں گا، حکم ان کا چلیں گا، انہوں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو بھی کس کی بات ماننا؟ اللہ کی بات ماننا نا، کسی اور کی مانیں گے؟ کسی اور کی۔ حاکم بھی انہوں، یعنی الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا۔ اور خالق، مالک، حاکم کے بعد رب کے بعد حاکم اور معبود، جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، چار اعتبارات، چار صفات ہوں گے، وہی عبادت کے لائق۔ خالق، مالک، رب، حاکم، جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی وہی معبود ہوگا، وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ ہے اللہ کے علاوہ کسی میں یہ چیزیں ہے؟ کسی کے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی ہمارے معبود ہیں۔ یہ ماتھا اور پیشانی اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھکنا چاہیے۔ تو یہ ہے اعتبارات الوہیت۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ مملوک۔ اللہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ مربوب۔ اللہ ہمارے حاکم ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ محکوم۔ اللہ ہمارے معبود ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ عبد ہیں، بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اور بندے کا کام یہ ہے مالک جیسا بولے، خالق جیسا بولے، اس کے مطابق کیا ہے؟ کام کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں توحید کا ذکر موجود ہے۔ اب ہے محمد الرسول اللہ۔ اب بولیں گے یا آئندہ مجلس میں رکھیں گے؟ آئندہ کریں گے۔ اس موقع پر جو باتیں سامنے آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔